السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عرصے میں دو بہت نامور شخصیتیں ہمارے درمیان سے اٹھی ہیں. ایک ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے اسی شہر لکھنؤ میں مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. کئی دن پہلے یہ واقعہ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن میں مسلسل سفر میں تھا اور کچھ ایسی مصروفیات بھی تھیں اور صحت کے یہ حال بھی تھا کہ میں کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرا سکا. مولانا کلب صادق ایک بہت اچھے انسان تھے. مجھے اس وصف سے بہتر کوئی اور وصف نظر نہیں آتا کہ میں اس سے تعبیر کروں ان تجربوں کی جو مجھے خود ان کی شخصیت کے بارے میں قریب سے ہوئے. وہ بہت اچھے انسان تھے، مثبت سوچ کے حامل تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے اور غربت اور جہالت سے جنگ کرنے میں اور بالخصوص اپنے فرقے کی نئی نسل کو، اپنے فرقے کے لوگوں کو غربت اور جہالت سے نکالنے کے سلسلے میں ان کی جو 40-50 سالہ خدمات ہیں بہت ہی قابل قدر ہیں اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قابل تقلید ہیں. ان کی پرخلوص دعوت پر میں کئی بار ان کے یونیٹی کالج میں گیا اور ان کے اساتذہ سے، ذمہ داران سے، مینجمنٹ کے ساتھیوں سے، نوجوان طلباء اور طالبات سے مجھے کچھ ہم کلامی کا موقع بھی ملا. اس کے علاوہ جو وہ توحید المسلمین ٹرسٹ کے نام سے ٹرسٹ چلاتے تھے، جس کے زیر نگرانی لا کالج، میڈیکل کالج، پھر میڈیکل یونیورسٹی اور اسکول کالجوں کا ایک جال انہوں نے پھیلایا تھا، اس توحید المسلمین ٹرسٹ سے بھی میں انہی کے ذریعے سے کچھ تفصیلی واقفیت رکھتا تھا اور بار بار مجھے یہ اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ وہ خاص طور پر غربت اور جہالت سے اپنی قوم کو چھٹکارا دلانا چاہتے تھے اور اپنی شیعہ قوم سے بار بار انہوں نے اپنے سینکڑوں خطابات میں یہ بات کہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری قوم بہت ہی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ بہت پچھڑ گئی ہے اور تعلیمی لحاظ سے بھی بہت پچھڑ گئی اور معاشی لحاظ سے بھی بہت پچھڑ گئی. سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے خاص طور پر اپنے قوم کے بہت ہی بڑے محسن تھے. بے شک ان کا اولین میدان عمل ان کی اپنی قوم تھی اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے فرقوں اور مسلک کے تعلق رکھنے والوں کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں تھے اور ان کی خدمت گزار نہیں تھے. ان کا دل کشادہ تھا، ان کی نگاہ بلند تھی، ان کا سخن دل نواز ہوتا تھا. لوگ عام طور پر ان کی سادہ انداز گفتگو کو بہت پسند کرتے تھے. میرے ساتھ ان کا ذاتی تعلق بہت قریبی تھا، بہت قریبی تھا. میں بہت ان کا قدردان تھا ان کی بعض صفات کی وجہ سے، اور میرے ساتھ بھی وہ بہت ہی تکریم کا اور محبت کا تعلق رکھتے تھے، برتاؤ کرتے تھے. بڑا خلا پیدا ہوا ہے، سچی بات یہ ہے، بڑا خلا پیدا ہوا. مسلم پرسنل بورڈ ہو یا ملی کونسل ہو یا ایسے ہی دوسرے اور ملی ادارے تنظیمیں ہوں، ان کی شرکت ہر جگہ رہتی تھی اور ان کی بہت ہی معتدل قسم کی مثبت رہنمائی سے سب تنظیمیں فائدہ اٹھاتی تھیں. خدا کرے کہ ان کے خانوادے میں یہ جو صفات ہیں جو خود مولانا کلب صادق کے اندر اپنے اسلاف سے آئی تھیں، یہ ان کے خانوادے کے اندر یہ صفات جاری رہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ خلا اس طرح پر ہو جائے اس کی امید تو نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال دعا ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ان کی حسنات کو قبولیت حاصل ہو
اور ان کے خانوادے میں یہ خیر اور خدمت کے کام یہ جاری رہیں۔ میں اپنے دلی جذبات پیش کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کی خدمت میں اور تمام ان کے محبین و متعلقین کی خدمت میں، اور میں انشاءاللہ بہت جلد ان کے گھر جا کر ان کے بچوں سے، ان کے صاحبزادگان سے تعزیت کا فرض بھی ادا کروں گا انشاءاللہ۔ بس میں اسی پر اپنی کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں، دوسری شخصیت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ ہمارے پڑوس کے ملک میں اچانک رخصت ہوئی ہے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب۔ واقعہ یہ ہے کہ میں خود ان سے واقف نہیں تھا اور شاید اکثر لوگ بھی ان سے واقف نہیں تھے۔ ان کی واقفیت، ان کی اچانک موت کے بعد ان سے واقفیت بہت زیادہ عام ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں وہ جس طرح ابھر کر پڑوس کے ملک میں سامنے آئے تھے، اس نے بہت کچھ نئی راہوں کی طرف نگاہ موڑی تھی۔ میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ چند سال پہلے وہاں کی پارلیمنٹ میں کچھ ایسے قوانین منظور ہوئے اور تبدیلیاں منظور ہوئیں خاموشی کے ساتھ کہ جن کی زد ختم نبوت کے عقیدے پر صاف پڑتی تھی، اور جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا گروہ ہے قادیانیوں کا، ان کے خارج اسلام ہونے کا جو فیصلہ اس سے پہلے اس ملک میں ہو چکا تھا قانونی طور پر، دستوری طور پر، اس فیصلے پر زد پڑتی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بہت شاید اس میں بڑے سبق اور اشارے بھی ہیں، کہ ہم بہت بڑا حلقہ جو وہاں موجود ہے، جو ان اکابر و اسلاف کا وارث ہے جنہوں نے دراصل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے کی چلائی تھی، اس حلقے کے وارثین کی طرف سے تو کوئی خاص بے چینی، کوشش اور احتجاج کم سے کم ہمارے علم میں نہیں آیا، کوئی مداخلت ہمارے علم میں نہیں آئی۔ یہ تو مسئلہ ہی اس وقت برسر عام آیا، لوگوں کو معلوم ہوا جب مولانا خادم حسین رضوی نے اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے ان کی وہ کوشش کامیاب ہوئی اور وہاں سے ان کی شخصیت کا ایک تعارف ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال ایسا شیدائی اور اقبال کے پورے دیوانوں کا ایسا حافظ مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص تھا۔ میں نے کئی ماہرین اقبالیات کی باتیں سنی ہیں، ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں یا کرتا رہتا تھا، مگر ہزاروں اشعار فارسی اور اردو کے اس طرح کسی کو یاد ہوں اور وہ اس قدر بہترین ترجمانی کرتا ہو مولانا خادم حسین رضوی کے سوا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور خاص طور پر جس بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا، اس مکتب فکر میں تو مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے میری معلومات کی کمی ہو، کہ جو علامہ اقبال کا ایسا قدردان ہو۔ اور حدیثوں کے بھی وہ حافظ تھے، اس قدر طویل حدیثیں بے تکلف پڑھتے تھے، کیونکہ وہ خود شیخ الحدیث تھے اور اپنے مدرسے میں حدیث کے سب سے بڑے استاد تھے، اور اس حدیث کا زبانی جس طرح وہ پڑھتے تھے، متن لمبی روایتیں اور بھی خصوصیات ان کے سامنے آئیں، ان کی سادگی، ان کی فقیرانہ زندگی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ان کی قدر دل میں آئی، بہت ان کی قدر دل میں آئی، اور بہت دل سے دعائیں بھی نکلیں اور نکلیں گی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، اور وہ اسی سلسلے کے ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے، اسی سلسلے کے ایک سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ بہت بڑا انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد جانے والی شاہراہ پر۔ انہوں نے بہت عظیم الشان دھرنا دیا تھا ناموس رسالت کی حفاظت کے سلسلے میں۔ یہ جو فرانس میں جو تماشا ہوا گستاخی رسول کے سلسلے کا،
اس کے بارے میں ان کے کچھ مطالبات تھے حکومت پاکستان سے. اس سلسلے میں وہ گئے تھے اور وہ واپس آئے اور اس کے بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا. معلوم ہوا کہ وہ شدید بخار کی حالت میں انہوں نے سفر کیا تھا اور تکلیف اٹھائی تھی. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی. مجھے اعتراف کرنا ہے کہ ان کی جو تقاریر میں نے سنی اور جو کچھ بھی میں نے ان کے بارے میں جانا اور جو تاثرات ملک کے مختلف مسالک کے ترجمان علماء کی زبانی ان کے انتقال کے بعد سامنے آئے، اس میں نے سب کو اس بارے میں متفق پایا کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ان کو شدید محبت تھی. واقعی صرف محبت کا نعرہ نہیں تھا، محبت تھی، عشق تھا، عجیب دل کی ان کی کیفیت تھی جو ان کے پرنور چہرے سے جھلکتی بھی تھی. دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند درجات عطا فرمائے. بشری اعتبار سے اگر سیئات ہوں، کچھ غلطیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور ان کے صاحبزادے کو جن کو تحریک کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اپنے والد عظیم والد کی جو اچھی صفات ہیں ان کا مکمل وارث بنائے، اور وہ ملک جو ہے وہ اس راستے پر آگے بڑھے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا. میں ان کے خانوادے تک بھی خدا کرے اگر یہ کلمات پہنچ سکیں تو ان کے صاحبزادے، دیگر اہل خانہ جو ان کے پسماندگان ہیں، متعلقین ہیں، سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور ان کا جو جنازے میں ہجوم تھا، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کی تاریخ کا شاید اب تک ایسا بڑا جنازہ نہیں اٹھا. اس نے بھی ان کی جو محبوبیت ہے وہ اس کو سامنے لائے. یعنی ان کی محبوبیت کی خاص بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق صرف ان کے مسلک کے لوگوں سے محبت نہیں کرتے تھے، دوسرے مسالک کے عوام بھی ان کو مخلص سمجھ کر ان سے محبت کرتے تھے، اور یہ محسوس کرتے تھے کہ بھائی عشق رسول کے سلسلے میں تو یہ بندہ بہت آگے ہے اور ان کوششوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کا مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کے وارثوں کو ان کی حسنات کا وارث بنائے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ان مرحومین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس کے تذکرے سے امت کے اندر انشاءاللہ جو جس اتحاد کی ضرورت ہے، اور جو اپنی توانائیوں کو آپس میں ضائع کرنے کے بجائے جو اصل دشمن ہمارا حملہ آور ہے ملکی اور عالمی اعتبار سے، ہم اس کے مقابلے میں کے لیے اپنی توانائیوں کو سمجھداری کے ساتھ مجتمع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.